سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سراپائے احتجاج، کابل تا لبنان دنیا بھر میں مظاہرے، بغداد میں سویڈن کے خلاف احتجاج، مظاہرین سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔ تہران میں بھی سویڈش ایمبیسی کے باہر مظاہرہ، سفیر کو ملک بدر کرنے اور بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ مراکش نے احتجاجاً سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ OIC نے آئندہ ہفتے جدہ میں اجلاس بلا لیا۔ ترک صدر ایردوان نے کہا مغرب کو سکھائیں گے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں کا بھی احتجاج۔ سوشل میڈیا پر بائی کاٹ سویڈش برانڈز ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ عالم اسلام کے شدید رد عمل نے مغرب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یورپی یونین نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو جارحانہ اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کہا یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ قرآن مجید یا کسی دوسری مقدس کتاب کی بے حرمتی توہین آمیز ہے۔ نسل پرستی اور عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سویڈن واقعے سے مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین ہوئی، واقعہ عالمی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی لگتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں، عالمی برادری کارروائی کرے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر کہا کہ انہیں انتہائی دکھ ہوا۔ ناپاک جسارت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ افسوسناک ہے کہ اسٹاک ہوم پولیس نے بے حرمتی کی اجازت دی۔ قائم مقام صدر و چیئرمین سینٹ کا عالمی پارلیمانوں سے رابطے کا فیصلہ۔ صادق سنجرانی کہتے ہیں تمام عالمی پارلیمانوں کو خصوصی خط لکھوں گا، عالمی پارلیمانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالم اسلام کی پارلیمانوں کو ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی تجویز دیتا ہوں۔ عام انتخابات کی تیاریاں شروع، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات سے متعلق درخواستیں طلب کر لیں۔ تحریری درخواستیں 19 جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت۔ جو سیاسی جماعتیں پہلے درخواستیں دے چکی ان سے بھی دوبارہ درخواستیں مانگی گئی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی نشانات کے حصول کے لیے حلف نامہ جمع کرانے کی شرط عائد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نہر میں ڈبکی، عید کے تیسرے دن سیر و تفریح کے لیے سیالکوٹ نہر پہنچے، نہانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ آبدوز میں 5 افراد کی موت کے بعد اوشین گیٹ کمپنی نے پھر سیاحتی سفر کا اشتہار دے دیا۔ $2.5 لاکھ میں ٹائٹینک کی باقیات دکھانے کی تشہیر۔ 18 جون کو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی۔ عید قربان کے تیسرے روز بھی کھانے کھلانے ملنے ملانے کا سلسلہ، مہمانوں کی ٹکا کباب، ٹکا بوٹی، پلاؤ قورمہ، چانپوں سے توازو، طرح طرح کے پکوان دسترخوان کی زینت بنے۔ سلگتے کوئلوں پر کباب اور ٹکا بنانے کے لیے باربیکیو کی محفلیں سج گئیں۔ کچھ شہریوں نے من پسند پکوانوں کے لیے ریسٹورنٹس کا رخ کیا۔ پشاور میں ٹھنڈا مشروب پینے والوں کا رش۔ حیدرآباد میں شہریوں نے آئس کریم کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ عید کی محفلیں رات گئے تک جاری رہیں گی۔ عید الاضحیٰ کے آخری روز کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں شہریوں کے سیر سپاٹے، سیاحوں کے شانگلہ ٹاپ میں ڈیرے۔ سیاح فلک بوس سرسبز وادیوں میں کھو گئے۔ کراچی میں شہری عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے سی ویو پہنچے۔ چریوٹ کے شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے دریائے چناب کے کنارے واقع پارک کا رخ کر لیا۔ لاہور اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی فیملیز نے پارکس کا رخ کیا۔ بچوں نے جھولے جھول کر خوب انجوائے کیا۔ یہاں سے ہم نے علائشوں کو اٹھایا اور آج عید کے تیسرے روز یہاں پر آیا ہوں میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علائشیں یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ جو لوکل عملہ ہے وہ بھی مطمئن ہے۔ شہر سے علائشیں اٹھانے کا مشن، میئر کراچی مرتضی وہاب ان ایکشن۔ مرتضی وہاب اور MD سالڈ ویسٹ کا مختلف علاقوں کا دورہ، علائشیں اٹھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
بتایا آلائشوں کو جمع کرنے کے لیے 106 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے تھے. تقریباً 91,000 ٹن آلائشیں کچرا لینڈ فل سائٹس منتقل کر دیا گیا. تاریخ گواہ ہے ہم نے کام زیادہ کیے اور جتایا کم ہے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی گورنر سندھ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا گورنر ہاؤس بے روزگاری اور غربت کے خلاف محاذ بنا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے گورنر ہاؤس میں عوامی نمائندہ منتخب کیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا راشن کے 1000 پیکٹس شہیدوں کی فیملی کے لیے لے کر ایم کیو ایم مرکز آیا ہوں. عوام کے درمیان رہ کر ہم نے خود کو عوامی نمائندہ ظاہر کرنا ہے. عید الاضحیٰ پر تمام بڑے شہروں میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور LWMC ٹیم ضلع انتظامیہ کو شاباش. ٹویٹ میں لکھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز وزرائے اعلیٰ چیف سیکرٹریز اور ضلع انتظامیہ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کے تعاون سے یہ سب ممکن بنایا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئے. پاکستان کے سفیر رضا بشیر طاہر نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا. جاپانی وزارت خارجہ کے حکام ایئرپورٹ پر موجود تھے. بلاول بھٹو جاپانی وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان اور جاپان کے درمیان معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے. 9 مہینے کا جو یہ نیا ایگریمنٹ ہوا ہے $3 بلین کا، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مارچ تک ہمارے اوپر وہ ایک کور ہے جس سے گھبراہٹ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. حکومت جو ہے اگست کے مڈل میں چلی جائے گی. IMF معاہدے سے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا. معاہدے سے ملک کو مارچ تک ریلیف ملے گا. نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں وزیر اعظم نے واضح کر دیا اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی. اکتوبر میں انتخابات کون سی تاریخ کو ہوں گے یہ الیکشن کمیشن طے کرے گا. نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے تو سب کی خواہش ہوگی وہ وزیر اعظم بنے. نواز شریف 15 ستمبر کے بعد آئیں گے یا پہلے مجھے نہیں معلوم. ڈیفالٹ تک پہنچانے والے سیاسی بازیگر ملک کو ڈوبتا دیکھنا چاہتے ہیں. IMF معاہدے پر بجائے سکھ کا سانس لینے کے ایک طبقے میں صف ماتم بچھی ہے. مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز کہتے ہیں معیشت کو لگائی آگ بجھ گئی لیکن یہ ٹولہ گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہا ہے. یونان کشتی حادثے میں مزید 4 پاکستانی نوجوانوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. شبیر احمد، شعیب بیگ، اسد بیگ، مرزا مبین کا تعلق سرائے عالمگیر کے گاؤں گوریاں سے تھا. جاں بحق ہونے والے چاروں نوجوان دوست تھے. کوئٹہ کے تھانہ سول لائن کے گیٹ پر دستی بم حملہ، ایک پولیس اہلکار زخمی، حملہ آور فرار. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. عید قرباں پر پاک فوج اور FC بلوچستان کے جوانوں کا خصوصی پیغام. پاکستانی عوام اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد. آرمی افسران اور جوانوں کا کہنا ہے ہمیں پاکستان اور پاک فوج کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہر شخص عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ منانا چاہتا ہے. ہم نے وطن کی خاطر FC جوائن کی اور ملک کے امن و استحکام کو یقینی بنا رہے ہیں. عید الاضحیٰ پر شہداء کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی یادیں تازہ کی. لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد شہید کے والد نے 9 مئی کے واقعات پر دکھ کا اظہار کیا. کہا جیسے شہداء کے خون کی بے حرمتی کی گئی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. شر پسندوں کو عبرتناک سزا دی جائے. میجر راجہ ذیشان شہید کی بیوہ کہتی ہیں شوہر کو شہادت کا رتبہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. قوم کا شہدائے پاکستان کو سلام. 2019 میں جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی نقشب مرتضیٰ کے والد کو عید پر بیٹے کی یاد ستانے لگی. کہتے ہیں عید پر بیٹے کی بہت یاد آتی ہے. شہید نائب صوبیدار سراج الدین کی بیوہ کا کہنا ہے کہ خاوند کے بغیر عید بہت مشکل سے گزرتی ہے. 9 مئی کو شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے.
कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर कार की टक्कर से नौजवान के जख्मी होने का मामला। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली डॉक्टर का वीडियो बयान सामने आ गया। बताया जख्मी नौजवान को कार सवार सज्जाद ने सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था। नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। बाजू और पांव में फ्रैक्चर आए हैं। गाड़ी का ड्राइवर सज्जाद था। टायर बर्स्ट होने के बायस हादसा हुआ। मैक्सिको में गर्मी ने क़यामत ढा दी। 100 से ज्यादा अफराद हलाक। वजारत सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक अमवात की वजह बनी। सबसे ज्यादा 64 अमवात रियासत न्यूलैंड में हुई। अमरीका के जनूबी इलाकों में हीट वेव 13 अफराद की जान ले गई। सबसे ज्यादा 11 अमवात टेक्सास की वेब काउंटी में हुई, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। फ्रांस में 17 साला नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सदर की कॉन्सर्ट में शिरकत की वीडियो वायरल। शहरी फट पड़े। नाहिल नामी नौजवान को सिग्नल पर ना रुकने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी ARY न्यूज पर खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में नबील और उनकी अहलिया बनी मेहमान और की दिलचस्प बातें। प्रोग्राम होशियारियां में हुई मौज मस्तियां। मारूफ मिजाहिया शौरा ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। वो फैसले गलत थे। जब मिक्की गया था और सैफी भाई को हटाया, नसीम को तो आप साइड पे कर दें। क्वेश्चन मार्क है शहीन और हारिस पे। शहीन का उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा। हारिस को भी थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा उस लेवल पे। शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। अब पहले की तरह बॉल स्विंग नहीं होती। वर्ल्ड कप जीतने के लिए कप्तान को दिलेर होना पड़ता है। मोहम्मद आमिर की बाउंसर ईद स्पेशल में गुफ्तगू। बोले 2019 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले। सरफराज को कप्तानी और मिकी आर्थर को कोचिंग से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह दिन था। शाहीन शाह अफरीदी ने T20 ब्लास्ट में तबाही मचा दी। पहले ही ओवर में 4 विकेटें उड़ाकर रिकॉर्ड बना डाला। कौमी पेसर ने अपनी पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेट हासिल की। 4 ओवर्स में 29 रन दिए। क्रिकेट के पहले 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज आलमी कप से बाहर। क्वालिफायर्स में स्कॉटलैंड ने भी कैरेबियंस को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। क्रिकेट की तारीख में पहली बार कोई साबिक चैंपियन वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। और 100 टेस्ट खेले लगातार, रिकॉर्ड बनाते ही इंजरी का शिकार ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नेथन लायन इंजरी के बावजूद लंगड़ाते हुए बैटिंग के लिए मैदान में उतरे। लायन ग्राउंड में दाखिल हुए तो लॉर्ड्स के क्राउड ने खड़े होकर तालियां बजाई।